بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ عالم برزخ کا بیان چیپٹر سے عقیدہ نمبر 8 بیان کیا جا رہا ہے۔ عقیدہ نمبر 8، جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، یعنی میت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اس وقت اس کے پاس یعنی میت کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ یعنی کالا اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن، اور ان کے مہیب بال، ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک، اور دانت کئی ہاتھ جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ یعنی فرشتے کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، منادی یعنی پکارنے والا پکارے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دھولا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، یعنی قبر کا اتنا کشادہ ہونا یہ خواص کے لیے ہے، اور عوام میں سے جس کے لیے رب جتنا چاہے گا قبر کو کشادہ فرمائے گا۔ فرمایا ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے، یعنی قبر کا وسیع ہونا یہ جیسا جس کا مرتبہ ہے اسی کے لحاظ سے اس کی قبر کشادہ کی جائے گی۔ بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے۔ اور عصات میں بعض پر عذاب ہوگا ان کی معصیت کے لائق۔ عصات یعنی نافرمان، عاصی کی جمع ہے عصات، عاصی نافرمان، عصات اس کی جمع۔ نافرمانوں پر، گناہگاروں پر عذاب ہوگا۔ پھر اس کے پیران اعظام یا مذہب کے امام یا اور اولیاء کرام کی شفاعت یا محض رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا عذاب سے۔ اور بعض نے کہا
مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم، اس کا مطلب ہوتا ہے واللہ تعالی عالم کا مطلب ہے اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک میں کسی دن رات میں مرے گا، سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ یعنی جس کا انتقال جمعے کی شب کو ہوا، شب جمعہ ہوا یعنی جمعے کی رات کو ہوا، یا روز جمعہ یعنی جمعے کے دن ہوا، یا رمضان المبارک میں ہوا، تو احادیث سے ثابت ہے کہ ایسا شخص عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا، پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف سے جہنم کی کھڑکی کھولیں گے۔ یہ جو کہا گیا مسلمان کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، تو فرمایا پہلے جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بو آئے گی، اور معن بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا، اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اب منافق کا حال بتا رہے ہیں، اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا۔ پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا، اور معن بند کر دیں گے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ مسلمان تو ٹھیک ٹھیک جواب دے دے گا، لیکن منافق کہے گا، لا ادری، میں نہیں جانتا، کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے والے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو وہ خاک ہو جائے، اور ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ یعنی اس نے جو برے اعمال کیے، وہ اللہ تعالیٰ اس برے عمل کو کسی نہ کسی شکل میں متشکل کر دے گا، کتے کی شکل میں کر دے گا، بھیڑیے کی شکل میں کر دے گا، سانپ کی شکل میں کر دے گا، بچھو کی شکل میں کر دے گا۔ یہ چیزیں اسے ایذا اور تکلیف پہنچاتی رہیں گی، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے۔ نیکوں کے اعمال حسنہ، نیکوں نے جو اچھے اعمال کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اچھی شکل میں متشکل کرے گا، جس سے
کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں، کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں، آپ انس اور قرار پاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ان اعمال حسنہ کو کسی اچھی شکل میں متشکل کر دے گا جس سے اس نیک بندے کو راحت پہنچے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔